بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ مولانا العظیم جميع باب آواز بلند پڑھئے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ احباب محبت، ذی مرتبت سامعین کرام، مہمانان گرامی المرتبت، ذی وقار علماء اہل سنت، مربی و مشفق اہل سنت، حضرت قبلہ علامہ مولانا برہان الحق صاحب زید مجدہ اما شرفہ، حکم فرمایا حاضر میرے تو پہلے بڑی خوبصورت گفتگو میرے بڑے بھائی حضرت قبلہ علامہ مولانا محمد عباس رضوی صاحب اور علاقہ بھر دے علماء، اللہ سب نو دنیا و آخرت دی برکت و خیر نصیب فرمائے۔ چند منٹ اسی تو اڑنال معروضات عرض کرانگے اس امید نال کہ احباب توجہ فرمان گے جی ٹھیک ہے جی تسی توجہ نہ فرمائی تو میں تو پہلے نیند آ رہی پھیرے ہوئے کے ذرا ریسٹ کر لیں گے، توجہ ذرا ہوئے گی تو چلو بات سمجھن آسانی محسوس کرانگا، سمجھان چے آسانی محسوس کرانگا۔ اب آپ ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد اور پوری دنیا دے اہل اسلام انتہائی عقیدت و محبت نل محافل ذکر مصطفیٰ دا انعقاد کر رہے ہیں اور ہر شہر، ہر گلی، ہر محلہ، ہر نگر، ہر ملک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادت دی خوشی دے پروگرام کیتے جا رہے ہیں۔ سب تو پہلے میں مبارکباد پیش کرنا اس جامعہ دی انتظامیہ نو، حضرت دی کرامت ہے اس وقت انہیں بندے کٹھے کر لینا نہیں تو ساڑھے سنی تو اٹھ دے 11 بجے نے، اس واسطے تواڈی عظمت نو لکھاں سلام، اللہ سب نو دنیا و آخرت دیاں بھلائیاں نصیب فرمائے۔ ماہب بس جناب جنہیں جنہیں ہونا جانا چھتی چھتی کرو میری مہربانی۔ ماہ مبارک ماہ ربیع النور شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادت دا پاکیزہ ماہ مبارک اور اسی دو کم کرنے ہیں جو میرا کریم مالک حکم فرمیندہ فرمائے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، بڑیاں چیزاں میں ڈسکس کرندہ ارادہ رکھنا ہوں۔ فرمائے اے ایمان والوں جدوں کوئی اللہ نعمت عطا کرے تو اس نعمت دا جناب چرچا کرو، پہلا کم۔ دوسرا کم اس نعمت دے ملنے تے اللہ دا شکر ادا کرو۔ اہل سنت ماہ میلاد اندر مصطفیٰ کریم دی آمد دا چرچا بھی کر دینے اور دوسرا کم اہل سنت ماہ میلاد النبی اپنے خدائے بند تعالیٰ دا شکر ادا کر دینے کہ اللہ نے سب تو اعلیٰ نبی تینوں میں عطا فرما دیتا ہو یار۔ اور شکر کرنا کو کم فضیلت نہیں، شکر دی فضیلت ہے۔ چلو سویرے سویرے ایک دو حدیثہ سنا دینا۔ مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا آپ نے فرمایا دو نیکیاں ایسیاں نے جنہ دا اجر بلا حساب اللہ اپنے بندے نو عطا کردا۔ جی کیڑی کیڑی نیکی؟ فرمایا ایک مصیبت تے صبر کرنا، جدوں کو مصیبت پہنچے اس مصیبت تے صبر کرنے والے بندے نو اللہ بلا حساب اجر عطا فرماندا۔ اور دوسری نیکی فرمایا نعمت دے ملنے تے اللہ دا شکر ادا کرنا۔ اور اللہ دا محبوب عملے وے، اللہ دا محبوب بندے ہو جڑا شکر کرنا والا شاکر آدمی۔ اور ایک حدیث شریف میں نو اور یاد آ گئی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ سب تو زیادہ دولت مند کون ہے؟
عرب دے اندر دو سپر پاور جنے سن، ایک تنا جناب عبد الرحمن بن عوف سی اور دوسرے تنا جناب عثمان غنی سی۔ عرض کی تھی حضور عثمان تے عبد الرحمن بڑے دولت مند نے، میرے نبی نے فرمایا تسی اجے مقصود تک پہنچ نہ سکے۔ حضور ارشاد فرماؤ، فرمایا سب تو زیادہ دولت مند وہ شخص ہے جنہوں ایسا دل مل جائے جڑا اللہ دا شکر کرے، اور جنہوں ایسی زبان مل جائے جڑی اللہ دا ذکر کرے۔ یہ مطلب ہے شکر کرنا کسی بھی نعمت تے ملنے تھے اللہ دا محبوب ترین عمل ہے۔ ایک حدیث شریف مینوں ویسے ہور یاد آ گئی، اے اوندیاں ہی رہنیاں نے، تسی گوڈیاں تو ہاتھ لاؤ۔ ہاں، تاجدار کائنات نبی رحمت آقا نعمت تے غلامو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جدوں کو بندہ کھانا کھائے، کی کھائے؟ کھانا کھائے، اور کھانا کھانے تو بعد الحمدللہ شریف پڑھ لوے۔ سچی دسو گزرے والے کتنا کو ٹائم لگ گیا؟ سیکنڈ لگ گیا نا؟ بس کھانا کھادا اور کھانا کھانے تو فوراً بعد بندہ مومن نے پڑھا الحمدللہ یا رسول اللہ، کھانے تو بعد جڑا شکر ادا کرے تو دی فضیلت تک کی کمال ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کھانے تو بعد جڑا شکر ادا کرے گا اللہ اتنا اجر عطا فرمائے گا جنہ روزے دار نو افطاری دے وقت اللہ اجر عطا فرما دے گا۔ تو انہوں میلاد سنن دی چاس آئے گی جی ہر گال سمجھ دے رہتا، اگر ادنا نعمت دے شکر دے حال ہے، شاباش شاباش، پیچھے نہیں رہنا۔ اگر ادنا نعمت دے ملنے تے شکر دیے فضیلت ہے تے مصطفیٰ جیسی اعلیٰ نعمت دے شکر کرن تے کتنی فضیلت ہو جائے گی۔ ایک حدیث شریف میں نور بھی یاد آ گئی ویسے، تاجدار کائنات نبی رحمت آقا نعمت ارشاد فرمایا، سرکار فرمایا کل کیا امام حاکم ادا والا ضروری ہے، امام حاکم مستدرک شریف دے اندر اس حدیث تو نقل کیتا، قیامت دا دن ہوئے گا ایک انسان نو ایک بندے نو اپنی نیکیاں تے بڑا مان ہوئے گا، ہمیشہ اللہ دے فضل تے مان کرنا چاہیے ہے۔ کئی بندے 5 ٹائم نماز پڑھ کے پھر شامی جا کے دس دینے ہو جی ماشاءاللہ مسیتے جائیے ہے، عبادت دی روح ختم ہو جاتی ہے۔ ریاکاری اور تکبر، اے عبادت تو سکے سمجھ دیو، متکبر بندہ عبادت گزار بھی بعض دفعہ متکبر ہو جائے تے بیڑا غرق ہو جاندہ ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ بڑی عبادت مان کرے گا، میں بڑا عبادت گزار، میں بڑا متقی، میں بڑا پرہیزگار، میریاں بڑیاں نمازاں، میرے روزے، میریاں حجاں، میریاں زکاتاں، میریاں ٹنڈاں، میریاں تبلیغاں، میرے سلنڈر، وہ کوشش ہی نہ جنی کسی نے کر لینی۔ آواز قدرت آئے گی میرے فرشتوں، میں جدو آدھے اپنے من پاک کرنا ہوئے روایت سنان پڑھنا ہوا تسی بھی سننی، اللہ فرمائے گا فرشتوں، مالک حکم ہوئے، فرمائے بڑا مان کر رہے اپنی عبادت تے، جی یا اللہ، فرمائے دیئے جنیاں نیکیاں نے مزام دیکھ پلڑے سے رکھو، عبادت، ریاست، زہد، تقوی، تمام اعمال خیر مزام دیکھ پلڑے سے رکھو۔ اور پتہ نہیں ساڑھے سنی زبان کتنا لیٹ سمجھے گا، یا اللہ دوسرے پلڑے سے فرمایا ایک پلڑے سے تمام اعمال رکھ دیو، دوسرے پلڑے سے میں رب نے اس بندے نو جو نعمتاں عطا کیتیاں نے ساریاں نہیں ایک، جاگ دے رہنا ساریاں نعمتاں نہیں رکھنیاں، اللہ میں نے تیری جڑیاں نعمتاں دیتیاں نے قبلہ میں گنا تے گن نہیں سکدا، تساں شمار کرو تے شمار نہیں کر سکدے، ہوئے گا کہ ساری زندگی دیاں ساریاں نیکیاں نظام دیکھ پلڑے سے رکھیاں جان گیا، اور دوسرے پلڑے سے اللہ بھی عطا کردہ نعمتاں وچوں ایک نعمت دوسرے پلڑے سے رکھی جائے گی۔ حضور نعمت کیڑی ہوئے گی؟ فرمایا جڑا ایک مرتبہ سانس آیا، یہ سارے نے تو بولو، جڑا ایک مرتبہ سانس آیا، لمحہ فکری عرض کرنا چاہنا ہوئے گا کہ تمام اعمال دا وزن کم ہو جائے گا، اللہ دی عطا کردہ نعمت دا ایک وزن زیادہ ہو جائے گا۔ سانس تا آنا نعمت ہے مگر ادنا نعمت ہے، سانس تا آنا نعمت ہے مگر ادنا نعمت ہے، کتھے جا کے گل کرا میں، سانس تا آنا نعمت ہے مگر ادنا نعمت ہے۔ سوچ اگر ساری زندگی دی عبادت ادنا نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو محمد جیسی اعلیٰ نعمت کا مقابلہ کیسے ہو جائے گا؟ پھر کری سبحان اللہ، جنی باری سبحان اللہ کہو گے نصیب اچھا ہوئے گا۔ اگر ادنا نعمت ساری زندگی دی عبادت، ریاست، عبادت و سعود و تقوی، ایک نعمت دا مقابلہ نہ ہوئے، گوجرے والے وہ سوچ کے دسیا جی دے صدقے ساہ چل رہے ہیں،
یہ مطلب ہے نعمت دے ملنے تے شکر بھی کرو اور چرچا بھی کرو. میں تو آکھے خاص باتاں تو عرض کراں گا. چرچا بھی کرو. اسی چرچا کرنے ہیں 12 نبی لیول لائٹاں لا کے بازار سجا کے لنگر پکا کے علماء بلا کے چرچا کرنے ہیں ساڈا نبی آیا, اور شکر بھی کرنے ہیں اس ٹائم مسیطے کٹھے ہو کے مصطفیٰ دا ذکر کر کے با جماعت نماز فجر پڑھ کے شکر بھی کرنے ہیں. اور اس سے ہی ایک دن اگر اور کھولیے قرآن دا اگلا مقام فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اس بعث فیہم رسولا. کروڑ مرتبہ ہر میلاد چ تانوں علماء آئے سناندے نے, لیکن یہ کئی پہلو نے جڑے ڈسکس نہیں کیتے جاندے. فرمایا اے ایمان والو میں رب تہاڈے تے احسان کیتا. سچی دسیا جی ساڈے گوجرے جڑا بندہ نیکی کر کے احسان جتائے نا کیوں جا بندہ ہوندا ہے؟ سوچ کے دسنا ہے مسئلے نو, سوچ کے ڈیپلی. کوئی بندہ میں کسے تے نیکی کراں احسان کر دیاں اوے میں تیرے تے نیکی کیتی تسی کہنا نوری صاحب نہ ہی کر دے تے چنگا سی. پر مخلوق نہیں خالق ہے. کوئی تا خاص ریزن ہے نا کہ اللہ احسان جتا رہا ہے. ایک سیکنڈ اب میرے ہاتھ کی ہے میری قوم نو مسئلہ سمجھانا. یہ موبائل ہے مولانا عباس صاحب لاؤ 50,000 دا موبائل انہاں نو دینا احسان ہے, پکا پکا نہیں. موبائل دینا اللہ حضرت کی یاد کرو گے تو ہو گیا احسان ہے. تے جے 5-7 منٹ بعد آکھاں دیو جی میرا ہے تے تواڈے کسے بندے نے کہنا کوئی نہیں احسان. دس ہوئے مصطفیٰ رب نے دیتا کہ نہیں؟ ہاں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین. اب کوئی حیات النبی پہ اعتراض کر کے گئے او جی اللہ کو چلے گئے امت کو کوئی نہیں, مگر رب ہو کے میں احسان کیتا تے رب جیڑی شاید احسان کرے کدے واپس نہیں چلائیدا. ایمان والوں میں رب تہاڈے تے احسان کیتا. اللہ ویس مرتضی عرض کرنا چاہتا ہے اولاد تیری نعمت مگر نعمت تے عطا کرنے تے احسان جتایا نہیں. رزق تیری نعمت مگر نعمت تے عطا کرنے تے احسان جتایا نہیں. کاروبار تیری نعمت مگر نعمت تے ملنے عطا کرنے تے احسان جتایا نہیں. بیوی تیری نعمت ہے جے اللہ کدے احسان جتایا نہیں. اولاد تیری نعمت کدے اس نعمت تے عطا کرم تے احسان جتایا نہیں. پر جدو واری آئی زہرا دے بابا دی, پر جدو واری آئی اسلام دے نانا دی, پر جدو واری آئی صدیق و فاروق تے آقا دی, فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اس بعث فیہم رسولا. اے ایمان والو میں رب تہاڈے تے احسان کیتا. کیا؟ فرمایا ہر نعمت تے عطا کرن تے احسان جتایا نہیں. وجہ کی ہے؟ فرمایا ہر نعمت عام نعمت ہے پر محمد میں رب دی خاص نعمت ہے جڑی دے کے اللہ تہاڈے تے احسان. جوان بندے آدھے بازو کھولو, تسی بھی جی بازو کھول کے چک کے. ہر نعمت عام, مصطفیٰ نعمت خاص. چلو جی دوسری وجہ بھی دس دیا احسان کیوں جتایا. دوجی وجہ دسن تو پہلے جے کہ مسجد دا ماحول ہے باہر ہوئے نا خدا دی قسم سنی مجمع نچن لگ پوے. میں پھر پیانا میری گل ضائع نہ کرنا, جے وزن ہونا ہوئے تو ٹھیک ہے ورنہ میں تو چلے جانا وقت گزار کے. ہر نعمت کے عطا کرنے پہ احسان جتایا نہیں. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ہر نعمت کا نعم البدر رب کے خزانے میں ہے. شاباش تہاڈی خاموشی تو صدقے جاواں. ہر نعمت کے ملنے پہ عطا کرنے پہ احسان جتایا نہیں. رزق نعمت ہے, اللہ فرماتا ہے میں رب دے خزانے سے اور بھی ہے. کاروبار نعمت ہے, فرمایا میں رب دے خزانے سے اور بھی ہے. رزق نعمت ہے, فرمایا میں رب دے خزانے سے اور بھی ہے. اولاد نعمت ہے, فرمایا میں رب دے خزانے سے اور بھی ہے. ایک بھی بندہ چپ کر گیا تو میں مجھ تک زخمی دل لے کے جاواں گا. لباس نعمت ہے لیکن نعمت رب دے خزانے سے اور بھی ہے. سواری نعمت ہے مگر نعمت رب دے خزانے سے اور بھی ہے. فرمایا ہر نعمت کا نعم بدل ہے, ہر نعمت رب دے خزانے سے ہے. اس وجہ تو احسان جتایا نہیں. پر جدو واری آئی زہرا دے بابا دی, پر جدو واری آئی اسلام دے نانا دی, پر جدو واری آئی حیدر کرار دے ویر دی, جدو واری آئی صدیق و فاروق دے آقا دی, فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اس بعث فیہم رسولا. اے ایمان والو میں رب تہاڈے تے احسان کیتا. کیا؟ فرمایا ہر نعمت رب دے خزانے سے ہے پر دوجا محمد رب دے خزانے سے کوئی نہیں. پھر سبحان اللہ, اور دوبارہ سبحان اللہ, آئے اسی سبحان اللہ ہے. ہر
نعمت کا نعم البدل ہے، او ساڈے نبی دا جوڑ ہی کوئی نہیں۔ اور میں کنوں سمجھاواں جا کے کس طرح میں زخیم جی گفتگو میں ضائع نہ کر دینا، ہر نعمت رب کے خزانے میں ہے۔ اوہ جدو رب دے خزانے جو دوجا نبی نہیں تے، مرزا کتے دا پت، شاباش، ہر نعمت میں کا نعم البدل ہے، پر مصطفیٰ و نعمت ہے۔ جی صحت نعمت ہے تو رب دے خزانے سے اور بھی ہے، جی رزق نعمت ہے تو رب دے خزانے سے اور بھی ہے، لیکن مصطفیٰ ایک ہی سی۔ دو وجہ ہو گئی ہیں، ہر نعمت عام، مصطفیٰ نعمت خاص، پہلی وجہ۔ دوسری ہر نعمت کا نعم البدل ہے، مصطفیٰ کا کوئی آؤ وارسی صاحب چھیتی آؤ تو اور ودے کہتے تو لبڑ لیا بے تسی اچھی سبحان اللہ۔ اسی آدھے موسنہ نو کدے بھلے نہیں نا جی، سبحان اللہ وارسی صاحب دے آنٹی کہہ دیو چلو یار، واہ واہ واہ۔ ہر نعمت کا نعم البدل ہے، پر مصطفیٰ دا جوڑی کوئی نہیں۔ توجہ عدم توجہ نہیں ہونا، عدم توجہ نہیں ہونا۔ تیسری وجہ آنکھوں تے دس دیاں، تیسری وجہ انہوں بھی اسے محبت نال سننا ہے جس پچھلی جس طرح تو سنیا۔ فرمایا ہر نعمت کے عطا کرنے پہ احسان اس لیے نہیں جتایا، فطرت ہے ہر نعمت میں کمی ممکن ہے، امکان کمی ہے۔ اگر اولاد نعمت ہے تو دو پتر سے ایک ٹر گیا، کمی ہو گئی۔ صحت نعمت ہے، کدے ہے کدے نہیں۔ رزق نعمت ہے، کدے ہے کدے نہیں۔ ہن بھی کنے کنے بولنا بندے تگڑے بھی آ جائے۔ فرمایا ہر نعمت میں کمی ممکن ہے، ہر نعمت میں کمی ہو سکتی ہے، اس لیے میں رب نے احسان جتایا نہیں۔ پر جدو میرا نبی آیا فرمایا گزرے والے مومنو میں رب تہاڈے تے احسان کیتا، کیوں؟ فرمایا مصطفیٰ او جو نبی ہے جس رسول اس کوئی کمی ہے ہی نہیں ہے، سب تو والا۔ علم کے اعتبار سے دیکھو گے تو مصطفیٰ اللہ، اور کمی لب دے جو مولویوں میں نے دسو نا، آج کائنات کا کوئی تو تک پڑھنے والا مولوی مصطفیٰ میں یہ تھا تو یہ نہیں تھا، ایسے تھے تو ایسے نہیں تھے، چپ ہے۔ علم کے اعتبار سے دیکھو تو مصطفیٰ اللہ نظر آئے گا، عقل کے اعتبار سے دیکھو تو مصطفیٰ اللہ نظر آئے گا، حکمت تدبر فراست کے اعتبار سے دیکھو گے تو مصطفیٰ اللہ نظر آئے گا، سیرت کے اعتبار سے دیکھو گے مصطفیٰ اللہ نظر آئے گا۔ اے گجرا صورت کے اعتبار سے دیکھو گے تو ساڈے نبی تو سونا ہے ہی کوئی۔ یہ پکی ٹھکی گل جے، جیڑا کلمہ پڑھ کے آدھے نبی جے کمیاں لبدا پھرے وہ مولوی نہیں ہوندا۔ یہ تھا میں کہا کی تھا، جیڑا تھا وہ تیرا تھا، جو ہے وہ میرا ہے، جو تھا وہ تیرا تھا، جو ہے اور تو آڈا کوئی نہیں، پھر بولو جو تھا وہ تیرا تھا، جو ہے میرا ہے، کوئی کمی نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی جی کمی نہیں۔ میں آدھے من دی لذت واسطے ایک جملہ میرے ذہن چاہ گیا، حاضر ناظر، نور بشر، علم غیب، اختیارات، معجزات، کمالات، چندہ توڑنا، سورج دا بلانا، میں گنتے جاواں گا تو وقت لگ جائے گا۔ حضور میں علماء دی تائید نال جملہ عرض کروں گا، اے لفظ نے مقام رسول دی حد نہیں۔ زیرک تے سمجھدار بندے پھر میری ایک کری گل سنو، میں کس نبی دی عزت بیان کر رہا۔ حاضر ناظر لفظ ہے صرف اویس مرتضیٰ دی زبان پہ، ورنہ مصطفیٰ دا مقام دی حد کوئی نہیں۔ نور بشر دی گلنا کرنا رہا، میں کہا سونا جبریل دی رات دی رات جتے بشریت پیچھے رہ گئی تے سرکار نے فرمایا جبریل چل گئے، حضور میں نہیں جانا، فرمایا چنگا پھر اسی تو چلنے ہاں۔ دسو جدو حضور سدرت تو اگے گئے پھر نورانیت کتھے سی؟ جدو حضور سدرت تو اگے گئے دس ہوئے اس ویلے بشریت کتھے سی ہوئے؟ اللہ اینی کو عقل تاں نہیں بڑھائی کہ میں آدھے نبی نو تولاں،
بس میرے نبی جے آیا کوئی نہ، رب دوجا محمد بنایا کوئی نہ۔ علم و فضل حکمت تدبر کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ میرے نبی، اوہ کائنات اللہ نے میرے نبی تو اعلیٰ بنایا ہی کوئی نہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، کدے الکوثر تے تگل کریے تے لمبا وقت ہے۔ علماء فرماندے نے محدثین کبیر فرمایا مبالغہ دے اوزان وچوں ہر وہ لفظ تا معنی کی حد ہو جائے، فرمایا پیارے میں رب جو بھی دیتا حد ہی کر دیتی، حد ہی کر دیتی، حد ہی کر دیتی۔ اس تو بہتا حسن ہے ہی نہیں سی جڑا کسے نو عطا کردا، اس تو تکڑا علم ہے ہی نہیں سی جڑا کسے نو عطا، سب تو اعلیٰ بنایا۔ تے جدو میرا نبی رب دی اعلیٰ نعمت ہے تے مڑ منہ تے بارہ نہیں بجنے چاہیے۔ اچھا حضور کتنے کو اللہ نے، کتنے کو اللہ نے، مثال سمجھانے ہیں تواڈے کو جبریل پاک نو جان دیو نا، کتب سماویہ دے حافظ، بیت المعمور دے امام تے خطیب، ایک پر پھیلائے تے ساری دنیا جی دے پر تھلے آ جائے، اتنا جنا آدمی۔ حضور فرماؤں نے دس جبریل تو کی ویکھیا؟ یہ حضور دا سوال بڑا لذت والا ہے، علماء تو انہوں سنوں دے رہندے نے، میرے تو بھی سنتے ویکھو، یہ چک لذت ہے، انہوں سننا نہیں، منٹ واسطے چپ سارے کر جانے ہیں، محسوس کرو حضور جبریل نو کہہ کی رہنے دسو تو کی ویکھیا؟ اس سوال اچھ بھی مقام رسول نظر آ رہا ہے۔ ساڑھے پنڈ، اسی پنڈ چنین والے لوگ ہیں، ساڑھے پنڈ چو کو بندہ 8-10 دن غائب رہے تے پنڈ دے بندے پوچھ دینے ہوئے کتھے؟ کوئی تو آڑے نہیں پوچھ دے؟ بندے پوچھ دینے نا۔ اچھا میں مثال بالتشبیح نہیں دے صرف تو آڑے ذہنی سطح تے اترن واسطے۔ وہ بندہ کتھے گیا سے پوت؟ وہ چاچا سی لاہور گیا ایسا۔ اچھا پھر لاہور ویکھے ہی کیا کہنے چاچا لاہور دے کی ویکھے ہی؟ آندہ بادشاہی مسجد میں ویکھی، منارے پاک او ڈنڈا، چلو بس بندے نو منارے پاکستان میں ویکھیا، اور کی ویکھیا؟ انہوں نے کہا کیا کہنے بیریا ٹاؤن دے بازار میں ویکھے تے بابا میں اتھے کیا کہنے جناب ویلنشیا ٹاؤن تے میں بڑا کچھ ویکھیا۔ پھر بابے انہوں پوچھ دینے پورا لاہور ویکھیا ہی، دس مڑ کیڑی شے کیا کہنے؟ ایکو باری بول کے آندے ویکھیا تا سارا لاہورے پر کیا کہنے داتا صاحب دے؟ سارا لاہور بیٹھ کے اندر کیا کہنے داتا صاحب دے؟ اور میرے نبی نے فرمایا تاسو جبریل تو کی ویکھے؟ حضرت میں نے کئی گھنٹے چاہیے نے اس گل نو کھولن واسطے، ہاتھ بن کے جبریل آندا آدم بھی میں ویکھیا۔ اللہ دا واسطہ میں ہاتھ جوڑ لینے صرف توجہ واسطے، ہاتھ بن کے جبریل آندا حضور آدم بھی میں ویکھیا، حضور نوح نو بھی میں ویکھیا، حضور ابراہیم دا میں ویکھیا، آکے جانا میں ویکھیا، اسماعیل جا سونا میں ویکھیا، یوسف جا لاجواب میں ویکھیا، موسیٰ تے عیسیٰ ویکھیا، داؤد تے یحییٰ ویکھیا، سب کچھ ویکھیا۔ سرکار پھر فرمایا ساڈے پروں کی آنا ہے؟ ہاتھ بن کے جبریل آندا کلبت الارض مشارقہا ومغاربہا فلم اشق الافضل من محمدی، سب کچھ ویکھیا پر تواڈے جے کوئی نہیں ویکھیا۔ ایتھے بھی ایک سوال ہے، اور جبریل جا بندے نو ساڈے نبی دا جوڑ نہیں لبیا؟ مولوی تو تا کل جمعہ دے پرسوں مر گیا، تیرے تا لیول ہی بہت چھوٹا ہے جتھے جبریل جا بندے نو ساڈے نبی دا جوڑ نہیں لبیا۔ حضور میں یوسف سونے ویکھے، حضور میں یوسف جے سونے ویکھے، حضور میں ہوئے یوسف جے سونے ویکھے۔ پھر جبریل آندہ ہے حضور پر سب کچھ ویکھیا، یوسف سونے سے نا، مصر دیاں عورتاں جناب یوسف کو پہلے دیکھا پھر ہاتھ کاٹے، 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 پہلے دیکھا پھر ہاتھ کاٹے۔ چھڑو جی چھڑو جی چھڑو جی، تسی میری تقریر سنو، اے پھر آؤ بیکھو پڑھدا پہ نا، کدھر دھیان لگ پہ تسی؟ پہلے دیکھا پھر ہاتھ کاٹے، یہ اس نے یوسف تھا، دیکھ کے ہاتھ کاٹے یہ اس نے یوسف تھا، جنہوں ویک کے مصر دیاں عورتاں ہاتھ کٹا دین وہ اس نے یوسف آندا ہی، انہوں زمانہ اس نے یوسف کہندا جے اللہ دی قسم بن ویکھیاں جدے نہ تو ممتاز گردن کٹاوے نا اس نے محمد عربی ہو جاتا ہے۔
جبریل جو جنا آدھی حضور سب کچھ ویکھیا پر آپ جیسا کوئی نہیں ہے. اچھا میری تو اوقات ہی صرف تھوڑی ہے نا, میں تو کل جمعہ تے پگڑوں مر گیا ختم. دسو جبریل دی عمر کنی تے جبریل کدوں دا ویکھن لگیا ہے تے جبریل کنوں کنوں ویندا رہا ہے. پھر فیصلہ حضور سب کچھ ویکھیا پر تواڈے جے کوئی نہیں ویکھیا. اعلی حضرت فتاوی رضویہ چ حدیث نقل کی تھی مقام رسول تے اس حدیث تو بعد اگر کوئی شے اور نام ہی سناواں تقریر پوری. میرے نبی فرمایا رکعتین من الفجر خیر من الدنیا والآخرہ. ترازو میزان فرمایا میزان دے ایک پلڑے تے دنیا و ما فیہا, دنیا و آخرت جو کچھ ہے گن دے تسی جایا جے. پھر میں دس دیا جے دنیا و آخرت جو کچھ ہے فرمایا میزان دے ایک پلڑے چ رکھو اور دوسرے پلڑے چ کی رکھنا ہے. فرمایا مصطفیٰ نہیں, مصطفیٰ دیاں پڑیاں ہوئیاں فجر دیاں 2 سنتاں میزان دے دوجے پلڑے چ رکھ دیو. بھائی ویکھو جے میں جذباتی نہیں ہویا تو تانوں جذباتی نہیں ہونا پینا. صرف میری گل سمجھ کے سوچ کے پھر اندر اجازت دے تے بولنا ہے. حضور اے نہیں آکھا کہ دوجے پاسے مینوں رکھ دیو, نہیں نہیں. سرکار فرمایا دنیا و ما فیہا, مولوی پیر حافظ نقیب نعت خاں جنت فرمایا سب کچھ جو کچھ دنیا و آخرت وچ ہے ہن میں تے گن نہیں سکدا. فرمایا جو کچھ دنیا و آخرت وچ ہے میزان دے دوجے پلڑے چ رکھ دیو, پہلے ایک پلڑے چ رکھ دیو دوسرے پلڑے چ. فرمایا رکعتین من الفجر خیر من الدنیا والآخرہ. فرمایا دوسرے پلڑے چ میں مصطفیٰ دیاں فجر دیاں 2 سنتاں اور گھوجرے دا غیرت مند جوان اس حدیث تو یاد کر, فیس بک تے لکھ, بچیاں نو سنا, بازار زمانے نو دس. آخذ یستفی دا میلاد کرنے ہاں جس مصطفیٰ دیاں 2 سنتاں دا جوڑنا ہوئے 10,000 دے بابے دی عزت دا کیا حال. وہ نعمت ہیں جن میں کوئی کمی, اچھی بولو کوئی کمی ہو بھی نہیں سکتی. کیوں؟ پھر ہوں سر لمنے ہاں تقریر جو چھڑنی ہے. ایک گل آ میرے ہاتھ کی ہے, ڈائری ہے, اینو میں بلند کروں. اے یاد رکھی دی کچھ کئیاں مولویاں دی تقریر بھلائی دی نہیں. آ میں بلند کر رہا, اس تو بہت ہی میں کر ہی نہیں سکتا. تسی میرے تھلے بیٹھ کہنا نوری صاحب تہاڈی لمٹ ہے, اے حد ہے. اوئے تے ساڈے تے شرک دے فتوے لان والی جڑی ملی نسل ہن مٹھی جی گل کرن لگیا. وارفعنا لک ذکرک, وارفعنا لک ذکر, جنوں سمجھ نہیں آئی او دا مسئلہ ہے. وارفعنا میری حد سی, اس تو زیادہ میں بلند نہیں کر سکدا, میں اس تو زیادہ ڈائری نو بلند نہیں کر سکدا. پر جدوں آئی نا یار دے ذکر دی واری, فرمایا بندیاں دیاں تاں حداں نے, انسانہ دی تا حد دے. فرمایا وارفعنا لک ذکرک, پیارے میں رب نے تواڈے ذکر نو بلند کیتا. اور حضرت جاؤ میں گوجرے دے اس مرکز جا کے گل کرن لگیا, میں کائنات دی نزدیت فکر نو آنا. خدا دی حد تو دستے, مقام مصطفیٰ دی حد میں دستے لاوا. بڑی گل لمبی ہو جائے گی. اور مقام ساڑی اینی کو عقل تے, اے ساڑی عقل تے حضور نو سوچے, اوے حضور نو سوچے. حضور لواب دہن کرن تے صحابہ چہرے تے مل لین. ایک اور جملہ میری زبان تے آ گیا, دلیل ہمیشہ عقل کو چاہیے, عشق کو نہیں. دلیل عقل محتاج ہے, دلیل ملے. عشق کسے دلیل دا محتاج نہیں ہوندا. حضور دا مقام جنہاں نو سمجھ آیا نا, وضو نہ لگن اللہ واللہ لقد وفت والا ملوک وفت والا قیصر و کسرا والنجاشی واللہ رأیت قد یعظم اصحاب ما یعظم اصحاب محمد محمد. بڑی وڈی جی گل ہے. دسو حضور وضو کردے نے, صحابہ جس میں رسول نہ لگن والا پانی دا قطرہ تھلے نہیں ڈگن دیندے, بشر سمجھ کے. سنا وہ بشر سمجھ دے رہا, ساڑھے ہی جائے رہے جیڑے حضور دے جسم دا پانی دا قطرہ تھلے نہیں ڈگن دیں دے. سچ سچی دس ہوئے آدھے نبی نو کی سمجھ دے اڑ گئے. بس پھر جدو عزت والا نبی آوے, زہرا دا بابا نبی آوے, لاچاریا دا چارا نبی آوے, پھر بازار سجا کے زمانے نو دسیا کرو اج ساڈا نبی آیا ہے. پھر لاٹا لا کے کائنات عالم نو دسیا کرو اج ساڈا نبی آیا ہے. میں تو ہر پاسے کہنا اچے رتبے پانے والا, میں تھکاوٹ تسی بولو گے چلیے اچے رتبے آ گیا
آواز نہیں سب تو اونچی شان آخر تک جڑا جوان بیٹھا ہے حضور دی نعت ہے ویس دی گل ہی نہیں سب تو اونچی سب تو اونچی شان کنے حضور دی نعت پڑھنی سارے ہاں پھر تو اڈی آواز کوئی چوکاں چتا جاوے نا یار اچھی سب تو اونچی آ گیا سب تو اونچی سب تو اونچی شان والا آ گیا اچھے رتبے پا جیو اچھے رتبے اچھے رتبے پار اوے اللہ نے میرے نبی دا مقام کتنا بلند کیتا کتے میرے رب نے فرمایا قد جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذکرک ذکرنی اللہ نے میرے نبی دا مقام کتنا بلند کیتا فرمایا یقول اللہ تبارک و تعالی لی یا محمد من ذکرنی لم یذکرک فلیس له فی جنت نصیب اے پیارے جڑا بندہ نماز ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے میں رب نے اودے مقدر میں جنت نہیں رکھی جنت انہوں دیاں گا جڑا کرے گا اچھے رتبے آ گیا اچھے آخر تے جوان سارے سجاد چکو حضور دے واسطے اچھے رتبے اچھے رتبے پاڑے کتنا بلند کیتا اللہ نے بے تیرے میرے نبی کا مقام فرمایا پیارے اذا ذکرتو ذکرت معی فی الآسان والأقامة والتشهد ويوم الجمعة على منابر ويوم الفطر ويوم الأضحى ويوم التشريق وعند الجوار وعلى الصفا والمروة وفي خطبة اللقاء وفي مشارق الأرض ومغاربها مہربانی سلامت سونے آذان ہوئے گی تنال ذکر مصطفیٰ لب دے جاؤ اقامت ہوئے گی تنال ذکر مصطفیٰ نماز ہوئے گی تنال ذکر مصطفیٰ عید چھوٹی ہوئے گی نال ذکر مصطفیٰ پیارے قیامت تک جتے جتے ذکر خدا ہوئے گا نال ہی ذکر مصطفیٰ ہوئے گا کیوں ورفعنا لک ذکرک لم یذل اللہ یتقدم فی النبی آدم فمن بعدہ ولم تزل امم تتباشر بہی فتستفتغو بہی حتی اخرجہ اللہ فی خیر امت فی خیر کرن فی خیر بلد فی خیر اصحاب مٹھی جو اچھی تو اڈا مسئلہ ہے آدم تو لے کے عیسیٰ تک ہر نبی اپنی اپنی قوم نو وندہ رہا ایک نبی آئے گا ایک نبی آئے گا ایک نبی آئے گا ایک نبی آئے گا اچھا وہ دیاں کوالٹیاں کی ہون گیاں میں چار کو دس دینا پر ہر نبی آندہ سی لم یذل اللہ یتقدم فی نبی یہ خوشخبریاں دیندہ سی نا تتباشر بہی وتستفتا آدھی آدھی امت نواندہ سی ایک نبی آئے گا جڑا نبییں چوالا ہوئے گا ایک نبی آئے گا جڑا ختم نبوت دا تاجدار ہوئے گا جے ماں پیو سنے سننی ہوئے تو میرے جملے دا استقبال کرے جے ایک نبی آئے گا او دے شہر شہرہ میں چوالا ہوئے گا ایک نبی آئے گا او دا خاندان خاندانہ میں چوالا ہوئے گا ایک نبی آئے گا او دی امت امتہ میں چوالا ہوئے گی ایک نبی آئے گا جنہ دا ابو بکر بھی یالا ہوئے گا مولوی جی یہ کتے لکھے مقدالی کا مثلم فی التوراتی ہر نبی کیا کردا سی جدو مصطفیٰ آئے گا شہر شہرہ وچوں اللہ قبیلہ قبیلہ وچوں اللہ وطن جلا وطن وچوں اللہ امت امتہ وچوں اللہ ہر نبی آندا سی جدو مصطفیٰ آئے گا او دے صحابہ بھی تمام نبیوں دے صحابہ وچوں افضل و اعلیٰ ہون گے نبی جنہاں نو اللہ سمجھنا بندہ انہاں نو پہ جائے
اچھا ایک منٹ پیچھے آ جاؤ. حضور اللہ دی وہ نعمت نے جہدے وچ کوئی کمی پکی گل ہے. یہ مطلب حضور معلم نے تو کوئی کمی نہیں. پکی گل ہے کوئی کمی نہیں. پکی گل ہے. اور میں بار بار کسی وجہ تو آنا پیا پکی گل ہے نا کوئی کمی نہیں. تو جیڑا بندہ آدھے نبی چ کمی لبے بندہ بندہ کوئی نہیں ہوں. سچی دسیا جی جنہ دا استاد نبی ہوئے پیچھے رہ گئے ہو. میں پھر اگے لنگنا. میرے پنڈے چ ایک ماسٹر ہے وہ نام محمد نذیر ہے. منڈے 30 پڑھتے ہیں وہ کول. ماسٹر بڑا کوالیفائڈ ہے. ماسٹر بڑا لاجواب ہے. ماسٹر بڑا اعلیٰ ہے. ماسٹر تے کیا کہنے. نوری صاحب کی شے ہے. میں کہا 30 منڈے پڑھتے سن 29 فیل ہو گئے. دو گلاں ساڈے نال نہ کرو ایک ایک گل کرو نا ساڈے نال. 29 منڈے فیل ہو گئے. تسی مینوں ہس کے کہتا ہے نوری صاحب ککھ نہ رہے اودی قابلیت دا. سوچ اگر جس ماسٹر دی جماعت پہ 29 فیل ہو جان اللہ بھی قسم ہے وہ ماسٹر اچ کمی ہوندی ہے تے میرے نبی زہرا دے بابا. سوچ وہ کیسی جماعت ہوئے گی جنہ دا استاد ہوئے گا زہرا دا بابا. فرمایا پیارے تیری معلمیت کی وجہ تو تیری تربیت کی وجہ تو میں رب نمبر تھوڑے نہیں پہ دیندا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. میں تیری تربیت کی وجہ تو سارے نال جنت دا وعدہ کر لیا ہویا ہے. ہون میرے یا نبی کو اللہ کہنا چھوڑ دو یا صحابہ کو بھونکنا چھوڑ دو. ایک سنی ہے جڑا مصطفیٰ دا بھی نوکر مصطفیٰ دے صحابہ دا بھی نوکر نظر آ جائے گا. اے ان گل لگے اے سنیو ایک اپنے چ عادت ہے بڑی وڈی. اسی شخصیت پرستی دی بادشاہ ہاں. میں تو غصہ نہ کرے جے کر بھی لو تو ایڈا اڈا مسئلہ کوئی نہیں. ویسے سچی گل جدو بندہ کرے سچے پیراں تو میری نسلاں قربان. راتی والی ویڈیو شاید منڈیاں بنائی. راتی ایک پیر ہوری میرے نال بیٹھے سید سن لکھاں سلام. مینوں آندے جی میں سید ہاں. میں کہا شاہ جی تانوں دسنا نہیں پینا چاہیے سی. بہرحال تسی صحیح اسی کتے ہاں اسی تواڈے درد خادم ہاں. پر سنیو ویکھے جے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. سونے والو جاگتے رہنا چوروں کی تکوالی ہے. بڑے شکوے یار دی عزت واسطے سہنے تو پہندے نے نا. پھر یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو. پکی بات جڑا مولوی ہے جڑا پیر مصطفیٰ دے کسے صحابی دے متعلق کمزور گل کرے خواہ جناب صدیق اکبر ہون خواہ کاتب وحی مکبر رسول جناب معاویہ ہون بابا کے تولانا پیمے دے کروڑا پیر صحابی رسول دی زندگی دے لمحے دا مقابلہ نہیں کر سکتا. سوچ فرمایا پیارے جنہ دا استاد تو ہوئے نہ کدے امتی فیل نہیں ہو سکتا. خیر ادھر لمبی گل ہوئی. میرے نبی اللہ کی وہ نعمت ہیں جن میں کوئی کمی علم تدبر حکمت مقام شان بلندی کے اعتبار سے جس اعتبار سے کوئی بندہ دیکھے گا مصطفیٰ سب سے اعلیٰ نظر آئیں گے بالا نظر آئیں گے. دس جدو ایڈی اعلیٰ نعمت ملے تو پھر خوشی تو بندے نو کرنی چاہیے نا. سوچ کے دس دیو میں جی 5-7 منٹ تھے ہی ہاں اتنی اعلیٰ نعمت ملے. ہوں ایک اگلا سوال آ گیا میرے کو. نوری صاحب اب پونا گھنٹہ تو ہی لایا نعمت 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 نعمت. کیا مصطفیٰ نعمت ہیں؟ میں کہا تیرا منہ ہے. آندا جی یہ بڑا کیڑی گل ہوئی ہو. میں کہا جی ہو جائے تو کیتی پھرنا کر تو تاں جی حضور نہ ہوندے تے آ منہ بھی نہ ہی ہوندا. آپ ایک سارا دا بابا نبی کتنی بڑی اللہ دی نعمت ہے. بس کل مکائیے پچھلیاں قوماں اگر چھوٹا گناہ کرم تے متھے تے لکھیا جاندا ہے اگر بڑا گناہ کرم تے شکلاں تبدیل ہو جاندیاں نے. او گزرا تھا جوان میں تیرا مہمان ہاں پر جدوں واری آئی مصطفیٰ دی امت دی اگر 5 سال دی بیٹی دی عزت لٹے تے لٹن والا مسلمان ہے کتے چہرہ نہیں بدلیا. صبح شام شراب پیوے پین والا مسلمان ہے کتے چہرہ نہیں بدلیا. صبح شام بدکاری کرے کرنے والا مسلمان ہے کتے چہرہ نہیں بدلیا. اللہ بے چہرے بدل گئے اس امت بے چہرے کیوں بچ گئے؟ فرمایا پتہ نہیں اونچے رتبے میں تھکیا تسی مہربانی کر لو اونچے رتبے پانے اور نالا پچھلیاں قوماں اگر کپڑے
تے گندگی لگ جائے تے کپڑا کٹنا پے گا، اگر جسم تے گندگی لگ جائے تے جسم کٹنا پے گا۔ پر جدو واری آئی مصطفیٰ دی امت دی، اللہ ہن کی کریے؟ فرمایا پانی لے کے جسم پاک کر۔ کیوں؟ فرمایا تینوں پتہ نہیں سب تو اونچی تھوڑی آواز زیادہ ہونی چاہیے، سب تو اونچی سب تو ہاں میرا بھائی ہے جڑی تیری تے میری ماں ہے، جدے وچیرے نو ویکھنا اج دا ثواب ہے۔ سرا دی تاریخ دی ماضی دا مطالعہ کرنا، سکا پتر ماں نال بدکاری کردا ہے، سکا باپ بیٹی نو زندہ دفن کردا ہے، اوے آ بڈھے بابے بازاراں تے چوکاں وچ ویچے جاندے نے۔ پر جدوں میرے نبی آئے نے، سارا دے بابے نبی آئے نے، تیری میری جنت ماں دے قدماں تھلے آ گئی۔ جدوں تیرے میرے نبی آئے نے، تیری میری بیٹی رحمت بنی۔ کیوں؟ سب نو سینے آ گیا، سب نو آخری باری پڑھو، سب نو جیڑا چاہتا ہے، جیڑا اس گل دا یقین کرتا ہے نا میرا کرم میرے تے کرم مدینے والے دا، وہ کہے گا اے سب نو سینے آ گیا، سب نو سینے اچے رتبے ایتھے چودھری میاں پرانا تے جناب چک کوئی چودھری بن کے نہیں بہنا، بس جدے چاہ کے زارا دے بابے دا کمی بن کے نظرہ چکا کے حضور تھوڑی محفل منا کے میرے جا مجرم آنگا ہے، اللہ نے میرے تے کرم کیتا ہے، اے اچھے رتبے آ گیا، چودھری بن کے نہیں، اچھے رتبے ہوئے نانا خود میرے نبی اس گل دی وضاحت فرمائی، ہوئے لوگو سب تو والا میں، ہوئے میرے نبی آئے نے، اے یتیم جنوں منحوس سمجھیا جاندا سی، کوئی یتیم نال گل نہیں ہو کردا سی، مدینے دی گلی ہے۔ ہر بال میں ایک گل بڑی سننا مینوں لطف دیندی ہے، نکا جا بچہ یہودی ماں دا بیٹا اکو واریاں دا اماں میں یتیم ہاں، اماں تو بیوائیں، اماں تیرے جسم دے کپڑے پھٹ گئے نے، اماں جے آکھیں تے چاچے دے بوئے تے جاواں تڑپ دیاں اکھاں روندے نے۔ ماں پتر ہاں اللہ کہ دیو میرا لال کیڑے چاچے دیاں گلاں کرنا ہے تینوں بڑا مارے گا، اماں نہیں میری یتیمی ویکھ کے ترس کرے گا، اماں میرا چاچا تینوں کپڑے دے دے گا۔ بچہ اصرار کر دیاں نکلیا جان دروازے دے کول گیا، پچھوں دوڑ کے ماں دیے پتر سنیا اس مدینے چک جادوگر آیا ہے، بس او دے متھے نہیں ہو لگنا، بچاں دا اماں بے فکر ہو جا ٹردا ٹردا جہاں یتیم چاچے دے بوئے تے گیا، چاچے دروازہ کھولیا پہلا تماچا ماریا، یتیم نکے نکے ہاتھ بن کے آندا چاچا میں روٹی لین نہیں آیا، چاچا میں پانی لین نہیں آیا، چاچا میری اماں دے کپڑے پھٹ گئے نے، چاچا ایک لباس دے دے، چاچا کدے جتیاں کدے ٹھڈے کدے تماچے گرم درے طرف دی، بچہ روندا روندا اٹھدا اٹھدا ٹردا ٹردا اس گلی وچ آیا جتے سامنے زہرا دا بابا، ادھر جدو بچہ ٹردا ٹردا اس گلی وچ آیا جتے زہرا دا بابا نبی ہے، ختم نبوت دا تاجدار نبی ہے، تیرا تے میرا وارث نبی ہے۔ جدو میرے نبی نے اس بچے نو روندیاں ویکھیا قدم روک کے کائنا پیا لندے نبی دے، میرے نبی نے فرمایا اوے بچیا رونا کیوں ہے؟ تڑپ کے آندا رواں کیوں نہ میں یتیم ہاں، میری اماں بیوہ ہے، میری اماں دے جسم دے کپڑے پھٹے نے، اج میرے نبی آدھی چادر اتاری
انج میرے نبی آدھی چادر اتار کے فرمایا ذرا لے جا. بچے نے چادر پکڑی جدو گھر دے ویڑے چ آیا ماں پوچھدی ہے پتر تیرے چاچے نے دتی ہے. آندا اماں کہڑے چاچے دی گلاں کرنی ہے. ہاں ویکھ بڑے تماچے میرے چاچے نے مارے نے. پتر پھر چادر کتوں لے کے آیا ہے؟ بچہ آندا اماں مدینے دی گلی ہے ایک بڑا بڑا سونا جوان ادھر ماں پتر چلدے چلدے مدینے دی اس توجہ ادھر ماں پتر چلدے چلدے مدینے دی بیٹا ویکھو ادھر ماں پتر چلدے چلدے مدینے دی اس گلی وچ گئے نے. میرے نبی دے قریب جا کے اندر تہاڈا نام کی ہے؟ سائیں فرمایا میرا نام محمد. بی بی آندی ککھ نہ رہے انہاں دا جڑے تانوں جادوگر آندے نے. ادھر بی بی دنین بس پہ چھتی چھتی آندی ذرا کلمہ پڑھاؤنا مینوں آدھا غلام بڑھاؤنا. ہن گوجرا جاگدا رہے تے گل ضائع نہ کرے جے. جدوں میرے نبی یتیم دے سر تے ہاتھ رکھیا اے ماں پتر مدینے دے چوکے چا کے آئے اوے کافرو سب نو سینے آ گیا بولا سب نو. جیڑا حضور دی وجہ تو بچیا ہے وہ کیوں چپ کرے؟ اور جیڑا بچیا ہی حضور دی وجہ تو پھردا ہے وہ کیوں چپ کرے؟ ہوئے کیوں ٹلے پڑ دے ہوئے کیوں تسی جناب محفل دے اندر سجے کبے نا توجہ حضور ال کر کے اے سب نو سینے یا رسول اللہ گواہ رہنا. اج تواڈی امتی کٹھے ہو کے آندے نے اسی قیامت نو بھی جدوں سارے کہن گے چلے جاؤ حضور کہن گے آ جاؤ اسی کہاں گے ویکھو سب نو سی والا روندیاں اکھاں نو میرا سلام ہوے اے سب نو سینے. او بھائی چپ کر کے بیٹھا ٹوپی بھی لئیے. سب نو سی اوے جھگیاں دے وچ وی دیوے بل پے. انسانیت نو اجالا دین نبی آیا. او لوکو ذلت نو عزت دین والا نبی آیا. ناکامی نو کامیابی دین والا نبی آیا. اوے جھگیاں دے ویکھیا جے میں کی پیانا جھگیاں دے وچ وی دیوے بل پے. میں کینج سمجھاواں اوے ویس کو لفظ ہی کوئی نہیں. اوے کتنی بڑی نعمت حضور جھگیاں دے وچ وی دیوے. علی مون ساری رات ہی بالدی رہنی ہے. جھگیاں دے او روندیاں تیاں اجڑدیاں ماواں دفن ہوندیاں بیٹیاں. جھگیاں دے وچ وی دیوے بل گئے. اوے کیویں میں دساں جھگیاں دے اے جھگیاں دے وچ وی دیوے بل گئے. کیا روشنی ورتو یا اللہ جڑا ہن چوپے او دا آدھا مسئلہ ہے جڑا ہن اچھی پڑے محمد دی محفل جو خالی نہ جائے اے اچھی کہ اے جو روشنی ورتو ہاں روشنی دوبارہ روشنی آسیو سب شکر دے سجدے کرو اور سب نو سیلے. دوبارہ 5 بار یہ شعر پڑھو کہ حضور آل توجہ کر کے سب نو گیا سب نو یقین جے نا سب نو ہو
نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ لساکی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، ہم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، اقبال کے خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، لفظ ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، سب شاباش سبنو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، چال ہے وہ جہان کی اور چال ہے تو جہان ہے، سبنو بڑیاں دیسا تو نے سنائیاں نے ہون تو بولو نا، سبنو سی وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ حضور کتنی بڑی نعمت ہے، اگر گناہوں پہ پردہ پڑا تو مصطفیٰ کی وجہ سے، جس نبی کی وجہ سے تیرے میرے گناہوں تے پردہ پہ گیا پھر وہ نبی نعمت، جس نبی دی وجہ تو ہاتھ پیر بچ گئے پھر وہ نبی نعمت، جس نبی دی وجہ تو ماں دے قدمہ تھلے جنت آئی وہ نبی نعمت، جس نبی دی وجہ تو بیٹی رحمت بنی وہ نبی نعمت، جس نبی دی وجہ تو یہ امت آلہ ہوئی وہ نبی نعمت، جس نبی دی وجہ تو اس امت دا حساب پہلے ہونا ہے پھر وہ نبی نعمت، ہن بھی سارے چپ کر جاؤ سارے بولو تو ہاڈی مسئلہ ہے، جس نبی دی وجہ تو یہ امت پہلا جنت جائے گی لالا دس پھر وہ نبی نعمت نہ ہویا۔ مساج پڑھاؤ ہن 12 ربیع الاول آ رہا تواڈے او سچی 12 ربیع الاول ہن کرنا کی ہے، پہاڑیاں بناونیاں نے، مسلمان تھیاں نے ٹورنا پھر رات نو، خدا دا واسطہ جے ایک پوری سازش ہوندی اہل سنت دے خلاف کرن والے کوئی او جی پہاڑیاں میں کہا تو مسجد تے پورا سال وڑدا نہیں تے پہاڑیاں کدی بناونا ہے، بلے ہو عاشقا غیر شرعی ہے، چار کام نہیں کرنے، پہاڑیاں نہیں بناونیاں، آدھی ماں بہن ہو جس تھی دے سر اتے چادر دین نبی آئے نے بندہ چادرہ لائی پھرے امتی نہیں جی ہوندا، پہاڑیاں نہیں بناونیاں، بازار ہے وہ سجاوٹ کا اور طریقہ ہے، لیکن ایسا کم کرو جی دے نال تو گناہ دا خدشہ ہوئے، ٹھیک ہے نہیں بناونیاں، اپنی ماں بہن بیٹی نو بازار نہیں لے کے ہونا، ٹھیک ہے جناب، گانے والیاں ترجاں والیاں نعتاں مٹھے جے بول دے وہ جتھے دڑم دڑم مگر ہوندا ہے وہ نہیں سننیاں، مولوی جی کرنا کی ہے، میں کہا 12,000 واری درود پڑھنا ہے، غسل کرنا ہے، نوے کپڑے پاؤنے نے، نماز تہجد پڑھنی ہے، پھر نماز فجر پڑھنی ہے، پھر ڈبہ مٹھیائی دا لینا ہے، پھر گھر جانا ہے، پھر تیاں پتراں نو کٹھا کرنا ہے، وہ آکھن گے ابا کادی مٹھیائی، فرمایا پتر نہیں ساڈا نبی آیا ہے، اٹس اوکے یہ کرنا ہے، پھر تیری بیٹی پوچھے گی ہاں پاپا خیر ہے، انہوں آکھے پتر جی حضور نہ ہوندے تے تو نہ ہوندی، جدو تیری ماں پوچھے گی او میرا لال ہے کی ہے، انہوں نے کہا اماں جی یہ تواڈے چہرے تو ویکھنا ہی بس ثواب بنیا اج دا تے جے حضور نہ ہوندے تے اے موجاں ثواب والیاں نہ جے ہوندیاں، پھر اس واری کیویں نکلنا ہے، خود بھی نکلنا ہے، بچیاں نو بھی لے کے نکل نکل نال آنا ہے، حضور فرمایا نا اپنی اولاد نو 3 چیزیں سکھاؤ، تے جو جلوس تے بچہ تیرے نال لبیک دا یا رسول اللہ دا نعرہ لائے گا، مرحبا یا مصطفیٰ لبیک یا تو لاؤ پھر لبیک، سلامت رہو سلام، جدو تیرے نال سارا دن بچہ کوئی 4 گھنٹے تے جلوس وچ کڈنا ہے نا، کئی آؤں نے حاضری لواون والے، وہ تو کدھر آیا حاضری والے، ہو جی میں 10 منٹ بعد حاضری لوائی پھر دکان کھول لینی، جنہوں 12 ربیع الاول والے دن بھی روٹی دی فکر ہوئے نا اس تو بڑا کمینہ کوئی نہیں ہوندا، طبیعت اور مزاج اچھے خودداری پیدا کر کے 12 ربیع الاول نو خود بھی نکلنا، اور جڑے ویل چیران تے بابے بیٹھے نے میں نا بابا جی مصطفیٰ دے ملاد تے نکلو ویل چیر چھوٹ جائے گی، ویل چیرہ بھی نال ہون، تاریخی جلوس تو اڈے اس علاقے دا ہوئے،
تے خدا دی قسم ہے پھر میرا رب ویکھ رہا ہوندا کیڑا کیڑا نمک حلال ہے ٹکر حلال کیڑے کردا تے ٹکر حرام کیڑے کردا ہور تا آپاں وڈے نمازی نہیں ہاں وڈے روزے دار نہیں ہاں وڈے حاجی نہیں ہاں کم از کم مردہ دل عشق رسول تو ہونا چاہیے نا یار بس ایویں کرنا ہے ٹھیک ہے جناب جنہیں اجے تک نویں کپڑے نہیں لائے ہوئے 500 والا ہی جوڑا لائے نواں پائے کنا کو غریب ہے اس درد دا صدقہ غربت مک جائے گی نویں کپڑے پا پترا نو نویں کپڑے بیٹیاں نو نویں کپڑے ماں باپ نو نویں کپڑے این میلاد النبی دا یہ خوشی دا اظہار کر تے اے جڑا اگے ایک گلی سجدی سی ہن گوجرے دیاں 5 گلیاں سجن کیوں ورفعنا لک ذکر ہے اللہ کریم جزائے خیر عطا فرمائے سلام دعا ہوئے گا مینوں بلا تغیر اجازت ہوئے گی کیونکہ جمعہ شریف ہے تو میں بالکل نہ رکنا چاہ رہا اللہ جزائے خیر عطا فرمائے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و صحابی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک یا اللہ کریم اس محفل پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے اللہ اس میں تیرا ذکر تیرے محبوب کا ذکر تیرے محبوب کے محبوبوں کا ذکر ہوا اے اللہ ان اذکار کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما یا الہ العالمین اس محفل پاک کا ثواب کلام پاک کا ثواب حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما نبی پاک علیہ السلام کے صدقہ سے تمام انبیاء و مرسلین علیہم السلام کو یہ ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما نبی پاک علیہ السلام کے والدین کریمین حضور کے ازواج مطہرہ سرکار کی آل پاک اولاد پاک صحابہ اکرام صحابیات تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما تمام اولیاء علماء صلحاء شہداء مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات تمام کو یہ ثواب پیش کرتے ہیں اللہ قبول و منظور فرما اور آج خصوصیت کے ساتھ اس محفل پاک کا ثواب حضرت علامہ مولانا قاری عتیق الرحمن صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کو یہ ثواب پیش کرتے قبول فرما ان کے والد گرامی اور ان کے بھائی صاحبان اور ان کی ہمشیرہ محترمہ جو اس دنیا فانی سے تشریف لے گئے تمام کو اس کا ثواب پیش کرتے قبول فرما مرحومین کے درجات میں بلندی عطا فرما اہل محلہ میں سے جتنے لوگ مومن مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے جوان فوت ہوئے تمام کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما ہمارے شہر کے جتنے مسلمان دنیا سے تشریف لے گئے سب کو یہ ثواب پیش کرتے ہیں ہمارے ملک کے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ ثواب پیش کرتے ہیں اللہ قبول و منظور فرما یا اللہ کریم بیماروں کو شفا عطا فرما میرے مولا کریم بیماروں کو شفا عطا فرما خصوصاً محمد آذان کو یا اللہ صحت و شفا عطا فرما یا اللہ اس نوجوان کو شفائے کاملہ عاجلہ نافیہ عطا فرما درازی عمر بالخیر عطا فرما صحت و عافیت عطا فرما یا الہ العالمین اور جتنے بیمار ہیں سب کے لیے دعا کر رہا ہوں جتنے بھی آئے بیٹھے ہیں مرد ہیں خواتین ہیں جوان ہیں بچیاں ہیں جو بھی شادی شدہ ہیں بے اولاد ہیں میلاد مصطفیٰ کا صدقہ اولاد کی نعمت سے جولیاں بھر دے یا اللہ جن کو تو نے اولاد عطا فرمائی ہے ان کی اولاد کو اپنے والدین کا ادب و احترام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ کریم حبیب مکرم علیہ السلام کے صدقہ سے جو احباب دامے دل میں سخن قدم جس طرح بھی اس میلاد پاک میں حصہ ڈال رہے ہیں آج ماشاءاللہ حاجی جمیل چٹھا صاحب بھی ماشاءاللہ نظر آ رہے ہیں یا اللہ ان کو بھی درازی عمر عطا فرما صحت و عافیت عطا بہت سے دوست آج ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں پتہ چلتا ہے نا آنے سے پتہ چلتا ہے کہ علماء ہمارے علماء کا علم کیا ہے کتنا علم ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا نوازا ہوا ہے الحمدللہ تو حضرات ذی وقار اپنے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پاک کے صدقے ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے ہمارے محلے پر ہمارے شہر پر ہمارے ضلع پر ہمارے صوبہ پر ہمارے ملک پر اللہ اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اہل پاکستان کی خیر فرمائے اسلام کو سر بلندی عطا فرما اے اللہ مجاہدین اسلام کو کامیابی و کامرانی عطا فرما یا اللہ جو مسلمان جو لوگ ہمارے ملک پاکستان کے دشمن ہیں ان کو نست و نابود کر دے ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما صلی اللہ تعالیٰ اور میرے مولا کریم خصوصاً ہمارے یہ بھائی محمد بابر سپرہ صاحب یا اللہ ان کی جو بھی اولاد سے خالی ہے اپنے محبوب کے صدقے اولاد نورینہ عطا فرما دے اے اللہ میلاد پاک کی برکت سے ان کی جولی بھرپور فرما اے اللہ اور میں کہتا ہوں الحمدللہ اللہ رسول کے کرم سے کہ
بے اولاد جو ہے وہ یہاں منت مان لے کہ اور کہے، کیونکہ باوضو بیٹھا رب کے گھر میں بیٹھا، اس سے بڑھ کر اور کون سی جگہ ہے، یہاں بیٹھ کر باوضو حالت وضو میں مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے مولا تیری بارگاہ میں یہ میں منت مانتا ہوں، یا خاتون ہے تو وہ کہے میں منت مانتی ہوں مولا میرے ہاں اولاد نرینہ نہیں ہے، مجھے اولاد نرینہ عطا کر دے، میری جولی خالی ہے، میری جولی بھر دے، آئندہ میلاد میں حصہ ڈالوں گی، آئندہ میلاد مناؤں گا، انشاءاللہ آئندہ سال تک اللہ اسے اولاد عطا فرمائے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ علماء کرام